بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین علینا وعلیہم اجمعین ولعنة الله على أعدائهم الرافزين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ چونکہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، حج کے ایام چل رہے ہیں، حج کا موسم چل رہا ہے اور حج کی تیاری زوروں پر ہے اور حج کی درخواستوں کا سلسلہ تقریباً شروع ہو چکا ہے۔ اسی مناسبت سے میں جمعۃ المبارک کے خطبے کے عنوان کے حوالے سے حج کے فلسفے اور حاجیوں کے سلسلے میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور بارگاہ صمدیت میں شرف قبولیت سے نواز کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ قرآن مقدس کی خطبے میں جو میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت، بیت اللہ شریف کی دیواریں، واسماعیل اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام بھی۔ ربنا تقبل منا کہ اے ہمارے رب قبول فرما ہمارے لیے ہماری اس محنت کو۔ انک انت السمیع العلیم کہ بے شک آپ بہتر سننے والے اور بہت جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال قرآن مقدس کی اس دوسری آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اللہ رب العزت والجلال آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ کس کو حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم کا دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے ابراہیم آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہو چکا ہے۔ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، لہٰذا لوگ
آئیں اور اللہ کے گھر کا حج کریں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس کا اعلان کرنے کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، اے اللہ، یہاں نہ کوئی آبادی ہے، یہاں بے آباد جنگل میں میرے اور میرے بیٹے اسماعیل کے سوا اور دور دور تک کوئی نہیں ہے، لہٰذا میری آواز اور میری ندا اور میری صدا اور میرے اعلان کو کون سنے گا اور میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس موقع پر اللہ سے عرض کیا جب اللہ نے کہا ابراہیم تو اس بات کا اعلان کر دے کہ اللہ کا گھر بن کر تعمیر ہو چکا ہے، تیار ہو چکا ہے، لہٰذا لوگ آئیں اور اللہ کے گھر کا حج کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے اعلان کرے، اور اگر اعلان کر دیں تو یہاں سننے والا دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ تو چونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر اور ساؤنڈ سسٹم یہ ساری چیزیں مہیا اور موجود نہیں تھی، کمیونیکیشن کے آلات نہیں تھے، مواصلات کے ذرائع نہیں تھے، لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ اتنے نہیں تھے، لوگ ایک دوسرے سے اتنے کنیکٹ بھی نہیں تھے۔ آج تو گلوبل ویلیج ہے، آج گلوبل ویلیج ہے، دنیا کا آخری کونے میں بیٹھا ہوا انسان بھی آپ کی رینج میں ہے، آپ کی نظروں میں ہے، دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا ہوا انسان بھی آپ سے کنیکٹ ہے، آپ کو اس کے بارے میں، اس کو آپ کے بارے میں بہت اچھی طرح معلوم ہے، پتہ ہے، ایک دوسرے کے حالات اور موسم سے پوری طرح باخبر ہے۔ لیکن اس زمانے میں اس طرح کی کوئی چیزیں مہیا نہیں تھی کہ جب اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو تو لاؤڈ اسپیکر یا اس طرح کی چیزیں تھی، موبائل وغیرہ اس طرح کے کوئی آلات، کوئی چیزیں اس زمانے میں مہیا نہیں تھی کہ چلو یہاں سے امریکہ میں بیٹھا ہوا انسان کو بھی اگر کسی چیز کی خبر دینا ہو تو وہاں جانے اور ٹیلی گرام کرنے اور خطوط جو اس زمانے میں پہنچانے کے جو ذرائع تھے، آج ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ میں، افریقہ میں، یورپ میں، باہر دیگر ممالک میں بیٹھا ہوا انسان کو اگر ایشیا کے، انڈیا کے اور بر صغیر کے کسی بھی جگہ کے کوئی بھی انسان اگر دوسرے انسان تک کوئی خبر پہنچانا یا بھیجوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مقام پر اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ بندہ فون کی رنگ میں نمبر ڈائل کرتا ہے، رنگ بجتی ہے، سامنے والا ریسیور کو دباتا ہے، فوراً یہ اس سے بات ہو جاتی ہے، سارے فاصلے بیچ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ دونوں آپس میں مل کر ساتھ میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، مگر اس زمانے میں اس طرح کی کوئی چیزیں مہیا نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ اعلان کریں تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیسے اعلان کریں گے، اور اگر اعلان کرتے ہیں تو میری آواز پہنچے گی کیسے؟ اب اللہ رب العزت والجلال چونکہ اللہ ہے، خالق ہے، ہمارا کریٹر ہے، اللہ نے کہا کہ ابراہیم اعلان کرنا آپ کا کام ہے اور اس اعلان کو ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مفسرین نے لکھا ہے، ایک روایت یہ ہے کہ چوٹی کے، صفا کی چوٹی پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حجر اسود پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، اور تیسری روایت یہ ہے کہ جبل ابی قبیس پر چڑھ کر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، کہ بے شک اللہ رب العزت والجلال نے تحقیق کے فرض کر دیا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج کو فحجو لہٰذا تم سب حج کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اعلان کرو گے، اور اس اعلان کو کہ اللہ نے تم لوگوں پر حج فرض کر دیا ہے، ابراہیم اس اعلان کو ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے، لہٰذا اعلان کرنے والے بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اللہ نے ساری دنیا کے لوگوں تک یہ آواز پہنچائی۔ روایت میں موجود ہے کہ صرف اللہ رب العزت والجلال نے ابراہیم علیہ السلام کی اس اعلان اور آواز کو ساری دنیا کے موجودہ لوگوں تک ہی یہ آواز نہیں پہنچی یا پہنچائی گئی، ایون کہ جو لوگ شکم مادر میں تھے، ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، ماں کے پیٹوں میں تھے، ان تک بھی بات پہنچائی، یہاں تک کہ جو لوگ جو روح عالم ارواح میں تھی، جو روح عالم ارواح میں بھی تھی، ابھی عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں روح ٹرانسفر بھی نہیں ہوئی تھی، وہاں تک بھی اللہ نے وہ آواز پہنچائی۔ اور روایت میں ہے کہ جن لوگوں نے جس نے اس اعلان پر لبیک کہی ہے، وہ لوگ حج کے لیے ضرور پہنچے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حج کے تلبیے کی جو فلسفہ ہے اور اس کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہی ندا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو ندا لگائی تھی، جو اعلان کیا تھا، حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں تو تلبیہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، چاروں اور سے اس کی آواز گونجتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ بھی ساتھ میں کہیں، ہو سکتا ہے اس کے برکت سے اللہ رب العزت والجلال تمام لوگوں کو حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرما دے۔ ساتھ میں کہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ گویا کہ یہ جو ندا لگائی گئی، یہ جو صدا لگائی گئی، یہ جو اعلان کیا گیا، یہ آواز ظاہری اعتبار سے تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز تھی، لیکن حقیقت میں یہ آواز اللہ رب العزت کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعلان کرنے کو اللہ نے کہا ہے، ابھی میں نے آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی بتلایا، تو اللہ رب العزت والجلال کی وہ آواز تھی۔ گویا کہ اللہ کی آواز پر جب حاجی حج کرنے کے لیے اس مقدس مقام پر پہنچتے ہیں اور وہاں تلبیہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، اپنے افعال کو، حج کے ارکان و افعال کو ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ گویا کہ حاجی وہاں پہنچ کر وہ جو اللہ کی آواز، جو ظاہر اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کی آواز تھی، جو اصل میں اللہ کی آواز تھی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے یہ آواز لگوائی تھی، اس آواز پر، اس ندا پر، اس صدا پر حاجی حج کرنے پہنچتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ جو تو نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو آواز لگوائی تھی، اے اللہ، گویا کہ حاجی اس آواز پر پہنچ کر کہتا ہے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ دوستو، بزرگوں، یہ جو حج ہے، اس حج کی حکمت اور اس کے کیا فلسفے ہیں، تو اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس سے دو باتیں، دو زاویے سمجھ میں آتے ہیں، بات ساری نکل کر سامنے آتی ہے۔
غور سے سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلی بات یا پہلا زاویہ تو یہ ہے کہ یہ حج جو ہے، یہ حج عشق و مستی کا سفر ہے۔ حج جو ہے عشق و مستی کا سفر ہے۔ عشق مجازی جو دنیا میں لوگ کرتے ہیں، جب کوئی عشق مجازی میں گرفتار ہو کر، کسی کے عشق میں گرفتار ہو کر اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے تو پہلے ظاہری اعتبار سے لفظوں کے ذریعے کہتے ہیں کہ بھائی لفظوں کے جال بننا تو آپ کو بڑا خوب آتا ہے، لفظوں کے جال میں پھنسانے کا ہنر آپ خوب رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہ بھائی بات کرنے کا سلیقہ آپ کو ہے کہ بات میں ہی آپ لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عشق و مستی کا سفر، کہ جب دنیا میں کوئی عشق مجازی عشق کرنے والا اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ زبان سے کام چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے زبان سے خوب تعریفیں کیے جاتا ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، آپ کی ادا کتنی اچھی ہے، چلنے کا ڈھنگ کتنا اچھا ہے، اور طرح طرح کی تعریفیں کرتا ہے، اور بندہ اپنے محبوب کو منانے اور خوش کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ بات بن گئی تو ٹھیک ہے، اگر بات نہیں بنی تو اب بندہ اپنے اعتبار سے اتنی کوشش کرتا ہے کہ ہاتھ پیر جوڑتا ہے، ہاتھ پیر جوڑتا ہے، گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اپنے جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اپنے محبوب کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے۔ میں سمجھ میں آئی؟ مطلب یہ کہ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو جس طرح عشق مجازی میں پہلے زبان سے کام چلایا جاتا ہے، جب زبان سے بات نہیں بنتی ہے تو ہاتھ پیر جوڑ دیتا ہے، اسی طرح بندہ اللہ کو، اپنے رب حقیقی کو، اپنے اصل حقیقی مالک کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پہلے اللہ کی بڑائی کرتا ہے۔ جس طرح دنیا کا عاشق بڑائی کرتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کتنی اچھی ہیں، آنکھیں ہیں یا گہرا سمندر، ڈوبنے کا فائدہ ہے، ڈوب جانا چاہیے، تو اس طرح کے قصیدے زبانی پڑھ کر اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی بڑائی کر کے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ اگر بات اس سے نہیں بنی تو پھر بندہ اگلے اسٹیپ میں قدم رکھتا ہے اور کرتا کیا ہے کہ اپنے جبین نیاز کو، اپنے سر کو، اپنے پیر کو، اپنے گھٹنے کو، اپنے ماتھا، اپنے ناک کو، جو پورے بدن کا سب سے مقدس اعضاء سمجھے جاتے ہیں، اس کو جبین نیاز کو زمین میں ٹیکتا ہے، رگڑتا ہے اور عاجزی اور درماندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لو ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اب تو راضی ہو جا۔ عشق مجازی میں ایسا کرتا ہے، اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے تو اگلا اسٹیپ ہے بندہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ ایسا ہی کرتا ہے۔ یہ نماز کا فلسفہ ہے۔ ہاتھ باندھ لیا، ثنا پڑھ رہا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن کریم کی سورت کی تلاوت کی جا رہی ہے، رکوع میں اپنے آپ کو بندہ جھکا لیتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، سجدے میں ناک اور پیشانی کو جھکا لیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بات اگر اس سے بھی نہیں بنتی ہے تو عشق مجازی میں دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کرتا کہ نہیں؟ کہ دیکھا کہ یہ بن نہیں رہی ہے، پٹ نہیں رہی ہے، بات بنتی نہیں ہے، راضی ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اپنے کلچ میں لانے کے لیے اب پیسے کا لالچ دیا جاتا ہے، تحفے، تحائف، گفٹ دیے جا رہے ہیں،
بندہ بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہاں زکوٰۃ کا فلسفہ ہے، زکوٰۃ دیا جا رہا ہے، صدقہ دیے جا رہے ہیں، عطیہ دیا جاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہنایا جاتا ہے، بے لباسوں کو لباس پہنایا جاتا ہے، بے گھروں کو گھر دیا جاتا ہے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ بات اس سے بھی نہیں بنتی ہے تو پھر اب اگلا اسٹیپ ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ کر، عشق مجازی میں جب یہاں بھی بات نہیں بنی مال سے، تو کیا کرتا ہے؟ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، گھر بھی چھوڑ دیا، در بھی چھوڑ دیا، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، بھائی بہن کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اور اپنے کپڑے بھی جیسے تیسے پہنتے ہیں، اپنے بدن کا، کپڑوں کا، کھانے کا، اپنے وجود کا بندے کو ہوش و حواس نہیں رہتا، نکل جاتا ہے، دیوانہ مجنوں پاگل ہو جاتا ہے۔ بعینہ اسی طریقے سے آخری اسٹیپ میں بندہ اپنے رب کو منانے کے لیے حج کا بھی فلسفہ آپ سمجھے ہوتا کیا ہے؟ گھڑی اتار دی جاتی ہے، جوتے اتار دیے جاتے ہیں، جوتا آپ جانتے ہیں جوتا پہننے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہ جوتے جس میں یہ حصہ ڈھک جائے اس حصے کو ڈھانکنا، یا ایسے جوتے کا استعمال کرنا، یا ایسے بنے والے چپل کا استعمال کرنا جس سے اوپر کا حصہ ڈھک جائے، حاجیوں کے لیے حج کے موقع پر جائز نہیں ہے۔ کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، سلے ہوئے کپڑا بھی پہننا جائز نہیں ہے، خوشبو لگا نہیں سکتا۔ تو بے حواسی میں جس طرح وہاں عشق مجازی میں اب گھر کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بندہ چلا گیا، اور وہاں جا کر لبیک اللہم لبیک، تو کہیں مینا میں، تو کہیں صفا سعی بین الصفا والمروہ کر رہا ہے، کہیں عرفات کے میدان میں، کہیں رمی جمار شیطان کو کنکری مارتا ہے، اور کہیں طواف کر رہا ہے۔ یہ طواف کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، یہ طواف کے بارے میں ایک عالم سے، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ طواف جو کرتے ہیں حاجی حج کے موقع پر، اس طواف کے پیچھے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے بتا دیں۔ کہنے والے نے کہا کہ یاد رکھے تمہارے گھر میں کپڑا دھونے کے لیے واشنگ مشین ہوتا ہے، تم اس میں کپڑا دھوتے ہو، وہ مشین چلتی ہے اور چل کر اس میں جو ہے گردش کرتی ہے، گھومتی ہے، اس گھومنے کی وجہ سے کپڑے کے سارے میل کچیل نکل جاتے ہیں، اور اس طواف میں حاجی جب طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، تو چکر لگانے کی وجہ سے حاجی کے دل سے تمام گندگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں دیوانہ وار عشق مجازی میں منانے کے لیے سارے اسٹیپ حد کر دیتا ہے، اخیر میں جب دیکھتا ہے محبوب کہ بھائی اس نے تو میرے لیے ساری چیزیں چھوڑ دی ہے، قربان کر دی ہے، تو محبوب بھی مان جاتا ہے۔ بعینہ اسی طریقے سے اللہ رب العزت والجلال کو منانے کے لیے بندہ وہاں سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، تمام چیزیں جائز ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے لیے وہاں سب کچھ، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں سب کچھ بندہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دیوانہ وار، جب حاجی حج میں نکل کر وہاں گشت کر رہے ہوتے ہیں اور نعرہ تکبیر کا اور لبیک کا ترانہ گنگناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش میں بیٹھ کر اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں، فرشتوں دیکھو اور مشاہدہ کرو، یہی ہماری مخلوق ہے، یہی ہمارے بندے ہیں جس کی بندگی پر اور جس کی خلقت پر تم نے اعتراض کیا تھا کہ ہم عبادت کے لیے کافی ہے، انسان کو بنانے اور پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے، لہٰذا آج تم انسانوں کو دیکھو، جب تم اس کو دیکھو گے تمہیں عاجزی اور درماندگی کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، حج عشق و مستی کا سفر ایک تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے پیراڈائم اور زاویے اور جو بات میں نے اس میں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ حج جو ہے، یہ حج، یہ موت
ما قبل الموت، یہ موت ما قبل الموت یعنی مرنے سے پہلے مرنا۔ آپ بھی بڑی عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلی بار ہم نے سنا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کا کیا فلسفہ ہے۔ مرنے پر کیا ہوتا ہے بھائی، کیا ہوتا ہے؟ ظاہری اعتبار سے اس کے جو کپڑے ہیں وہ اتار لیے جاتے ہیں، اتارا جاتا ہے کہ نہیں؟ گھڑی گرچہ بڑی کمپنی کی ہو، رولیکس کی گھڑی ہو یا راڈو کی گھڑی ہو، اتار لی جاتی ہے۔ کتنی ہی جو ہے نا اچھے جیب میں پاکٹ میں موبائل ہے، نکال لیے جاتے ہیں، تن سے کپڑے جدا کر لیے جاتے ہیں، ساری چیزیں اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اب بندہ پڑا ہوا ہے، خوشبو ہے، لگا نہیں سکتا، کوئی لگائے گا بھی نہیں، سلے ہوئے کپڑے پہنائے گا بھی نہیں۔ تو اس طرح کی جو فلسفہ، جو باتیں مرنے پر، موت پر، مرنے والے کے ساتھ عمل انجام دیا جاتا ہے بعین ہی، حاجی جب وہاں جاتے ہیں تو یہی کچھ تو ہوتا ہے۔ احرام باندھ لینے کے بعد اب احرام سے پہلے جو چیزیں، جیسا کہ گزشتہ ہفتہ میں نے بتلائی تھی اس سلسلے میں کہ احرام کے سلسلے میں ہماری یہ غلط فہمی جو تھی اس پر میں نے تفصیلاً یہ بات بتائی تھی کہ ہماری اندر یہ غلط فہمی عام طور پر چونکہ سیکھتے نہیں، جاتے نہیں، علماء کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کی باتیں شیئر کرتے نہیں، تو اس طرح کی غلط فہمیاں تب پیدا ہوتی ہے، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ احرام وہ جو سلا ہوا کپڑا ہے اس کو احرام سمجھتے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل میں نے گزشتہ ہفتہ تفصیل سے ایکسپلیشن کے ساتھ ساری باتیں میں بتا چکا ہوں۔ بس اتنا بتا دوں کہ احرام سے پہلے جو چیزیں جائز تھی، احرام سلا ہوا کپڑا نہیں، وہ اتر گیا، اب دو چادریں، ایک کو بندہ تہبند بناتا ہے اور دوسرے کو اوڑھتا ہے۔ سر ڈھانکنے کی اجازت نہیں ہے، خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، بالیں کتروانے اور بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، جوتا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ مرنے پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور یہاں زندے میں بھی۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ موت ما قبل الموت، مرنے سے پہلے مرنا، یعنی مرنے پر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ گویا کہ حاجی حج کے لیے جب جاتے ہیں تو احرام کے بعد وہ سب کچھ عمل انجام دیا جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایک پہلو اخلاقی پہلو ہے، اخلاقی پہلو ہے کہ بندہ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو قرآن میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، جب حاجی حج کرنے وہاں جائیں گے تو دور دراز سے، قریب سے، دیگر تمام ممالک سے، پوری دنیا سے، ہر جگہ سے لوگ وہاں حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوتا ہے، نظر سے نظر ملتی ہے، محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے دلوں میں ہمدردی اور محبت جگتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں حالت، ایک دوسرے کی خیریت، ایک دوسرے کے وہاں کے بارے میں، گاؤں کے بارے میں، مقامات کے بارے میں، اسٹیٹ کے بارے میں، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، تمام چیزوں کے متعلق ایک دوسرے سے وہ جانکاری شیئر کرتے ہیں۔ یہ اخلاقی پہلو ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک پہلو مساوات کا پہلو ہے، مساوات کہتے ہیں برابری کا پہلو۔ مسجد میں آیا ہے کوئی بڑا آدمی ہے، اچھا کپڑا پہن کر اگر آ گیا ہے، سامنے والا غریب ہے، اگر اس کی بغل میں اگر بالکل جسٹ بیٹھ جائے تو وہ اپنے آپ میں یہ فیل کرتا ہے، یہ سوچتا ہے، اس کی ذہن میں اس طرح کی باتیں بھور کی سی کیفیت صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں کہاں اور یہ کہاں، یہ مزدور بالکل ردی اور بیکار اور پرانا سا کپڑا، جس کپڑے کو ہم تھوکنا دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ کپڑا پہن کر ہمارے بغل میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ مساوات کا پہلو علماء نے اس لیے لکھا ہے کہ دنیا میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں، لیکن وہاں چاہے کتنا ہی بڑا چودھری کیوں نہ ہو، نیتا ہو، بڑا سے بڑا چیئرمین ہو، گاؤں کا کوئی بھی ہو، کوئی آدمی حاجی حج کرنے جاتا ہے، اسٹیٹ کا مالک ہی کیوں نہ ہو، جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کے لباس میں، اور ایک رکشہ چلانے والا جو
حاجی حج کرنے کی نیت سے وہاں جاتا ہے، اس کے لباس میں اور اسٹیٹ چلانے والے کے لباس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو بڑا اور چھوٹے کا فرق وہاں ختم ہو جاتا ہے، مساویات کا پہلو بھی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، حج کے سلسلے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث سے پہلے خطبے میں جو میں نے پہلی آیت پڑھی تھی اس پر تھوڑی ایک بات بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے مل کر کعبہ شریف کی تعمیر کی تکمیل کے بعد انہوں نے دعا بھی کی ساتھ میں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے جرار کرار ترار صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ صحابی جس راستے سے گزر جائے شیطان بھی دم دبا کے بھاگتا ہے، اس لیے کہ اس راستے سے عمر گزرا ہے، ڈر اور رعب اتنا کہ شیطان بھی اس راستے سے گزرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ عمر کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عید کے دن رمضان کے ختم ہونے پر شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، مسلمانان اسلام نماز دوگانہ شکرانہ کے طور پر ادا کرتے ہیں کہ ایک مہینے کی عبادت کا جو حکم دیا تھا روزہ رکھنے کا، صحیح اللہ تو نے توفیق دی، ہم نے ادا کیا، اس کے شکرانے پر ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنے گھر چلے جاتے اور گھر میں اندر جا کر اندر سے کنڈا دروازے کو بند کر لیتے، کلوز کر لیتے۔ صحابی کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت سامنے آ کر آواز لگاتے، امیر المؤمنین آج خوشی منانے کا دن ہے، عید کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، آج کے دن آپ امیر المؤمنین ہیں، دنیا کو آپ خوشی کا پیغام دیں گے، آپ ہیں کہ کمرے میں بند ہیں اور اندر سے بند کر لیے ہیں۔ صحابہ کے اصرار پر دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ آنکھیں ڈبڈبا گئی ہے، آنکھیں اشکبار ہے، رو رہے ہیں۔ صحابی دیکھ کر حیران ہے کہ امیر المؤمنین آج خوشی منانے کا دن ہے، آپ روتے ہیں، وجہ آپ ہمیں بتا دیں۔ وجہ سنیے، وجہ بتانے کے لیے تفصیل میں نے بتائی ہے۔ آج 2 رکعت نماز کیا پڑھ لیے، تھوڑی سی عبادت کیا کر لیے، یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بایزید بستامی کے ہم پڑوسی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، پوچھنے والے کے جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عمر کو آج یہ ڈر ہے کہ عمر کا خدا جو حکم دیا تھا 1 مہینے کے روزہ رکھنے کا، عمر ڈر رہا ہے اس بات سے کہ پتہ نہیں اللہ کے حکم کا صحیح ہم نے پالن کیا ہے، حق ادا ہوا ہے یا نہیں۔ اس ڈر سے آج عمر کانپ رہا ہے، رو رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ کے 2 پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، من حج للہ، ابراہیم اور اسماعیل علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم، یہ دونوں بھی کعبہ کی عمارت کی تکمیل کرنے کے بعد، تعمیر سے جب مکمل ہو جاتے ہیں تو یہی نہیں کہ تعمیر مکمل کرنے کے بعد خوشیاں منا رہے ہیں، ادھر ادھر جو ہے نا چڑھ کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا، نہیں، بلکہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری اس محنت کو، اس کام کو، اس عمل کو، اس نیک عمل کو اے اللہ تو قبول فرما لے، تو قبول فرمائے گا تو بات بن سکتی ہے، ورنہ ہمارے لیے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ حاجی حج کرنے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من حج للہ، جو حاجی حج کرنے گیا للہ، اللہ کے لیے گیا، اللہ کے لیے اگر کوئی اللہ کہتا ہے تو اللہ بھی اللہ کے لیے ہی کہنا چاہیے۔ ابھی حاجی حج کرنے گیا نہیں، اس سے پہلے بھی پھول کے سما نہیں رہے، پھولے نہیں سما رہے ہیں، حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب اور فلانے صاحب، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ حاجی جو حج کرنے گیا تھا، حج سے پہلے جتنا وہ گناہ سے بچتا تھا، حج میں آنے کے بعد بیچارہ حاجی صاحب اس سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کرنے جب بندے جاتا ہے تو جہاں وہاں بھی گناہ سے بچنا ہے، جانے سے پہلے بھی گناہ سے بچنا ہے، اور جب حاجی حج کر کے اپنے مقام پر آتا ہے تو جب تک اس کی موت نہیں آتی ہے ہر گناہ سے بچنے کا مکمل عہد کرنا ہے اور بچنا ہے۔ اس حج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حج مبرور۔ تو حجی حج کرنے جاتا ہے تو اس کا انعام ادھر سے لوٹتا ہے، رجا وہ لوٹتا ہے حاجی صاحب کیوم ولدتہ اس طور پر کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہو۔ جس طرح پہلی دفعہ ماں نے اس کو جنا تھا، ماں کے پیٹ سے وہ دنیا کی دھرتی میں وہ جنم لیا تھا، اور اس دن جس طرح وہ گناہوں سے پاک تھا، آج بھی حاجی صاحب گناہ سے پاک ہو کر لوٹ رہا ہے۔ تو جب تک حیات باقی ہے تب تک گناہوں سے بچنے کا عہد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماری زبان سے جو بھی بات کہلوائی ہے تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیٹھیے ایک منٹ۔ ہاں بھائی